بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں آئین، انتخابات، جمہوریت ایک مذاق بن کر رہ گئے ہیں۔ اس کی جو حالیہ مثال ہے، سب سے پہلی تو مثال تھی کہ 8 فروری کو جو الیکشن ہوا اس کے نتائج کیسے آئے۔ چلیں وہ گزر گئے۔ اب کیا ہوا ہے کہ جن حلقوں سے وہ فارم 47 کے ذریعے جو لوگ منتخب نہیں ہوئے، جنہوں نے 47 کا فائدہ نہیں اٹھایا، وہ ری کاؤنٹنگ کروا کر الیکشن جیت رہے ہیں۔ 2 لوگ تو پہلے ہی ری کاؤنٹنگ میں جیت گئے، اس کے خلاف وہ ہائی کورٹ میں گئے، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں کیس کیا تو سپریم کورٹ نے سراسر غیر آئینی طور پر اجازت دے دی کہ ری کاؤنٹنگ کی۔ کل ایک اور ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے، حلقہ NA 79 گجرانوالہ، اور اس ری کاؤنٹنگ میں ماضی کی طرح جو بھی ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے اس میں مسلم لیگ نون کے بندے کو کامیاب کروا دیا گیا اور PTI کے بندہ ہار گیا۔ ابھی جو کل کا ہوا ہے وہ میں ضرور آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ PTI کا جو کینڈیڈیٹ جیتا ہے تھا 8 فروری کے الیکشن میں، اس نے 99,000، میں آپ کو فگر دیتا ہوں، ایگزیکٹ فگر ہیں یہ، کہ انہوں نے اس میں 90 جو 8 فروری کا انتخاب ہے اس میں 1,04,023 ووٹ حاصل کیے۔ جو ان کا مخالف ہے ذوالفقار بنڈر، اس نے 99,635 ووٹ لیے۔ اس طرح جو PTI کے کینڈیڈیٹ کی لیڈ تھی وہ 4,388 ووٹ کی تھی۔ جو اس الیکشن میں ووٹ ریجیکٹ ہوئے وہ 9,300 تھے۔ اب جو 29 اگست کو ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے ذرا ملاحظہ کر لیں اس میں کیا نتیجہ نکلا ہے۔ اس میں ذوالفقار بنڈر کو ووٹ 95,604 ملے، اور جو PTI کا کینڈیڈیٹ تھا جس کو 1 لاکھ ووٹ ملا تھا اس کے ووٹ کر دیے گئے 92,581۔ اور مزیدار بات کیا ہے کہ باقی آپ سوچ رہے ہوں گے آپ کے باقی ووٹ کدھر گئے، تو 23,845 ووٹ ریجیکٹ کر دیے۔ یہی طریقہ پچھلے 2 جو کاؤنٹنگ ہوئی تھی اس میں آزمایا گیا، اور یہی طریقہ اب آزمایا گیا ہے، اور اس طرح ووٹ ریجیکٹ کر کے۔ اور مزیدار بات یہ بھی ہے کہ ووٹ ریجیکٹ جو ہے وہ PTI کے کینڈیڈیٹ کے ہوئے ہیں، اور اس ریجیکٹ کر کے مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو کامیاب کروا دیا گیا ہے۔ میرا یہ ساری گزارشات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو مذاق ہو گیا ہے، یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہے کہ آپ کوئی الیکشن لڑنے کی یا جمہوریت کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی۔ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ عام انتخابات میں کچھ بھی نہ کریں، فارم 47 کا سہارا لیں، جو لوگ ریلیونٹ ہوں، الیکشن کمیشن ہے، کچھ ہے، ان کو پیسے دیں اور فارم 47 سے کامیاب ہو جائیں۔ فرض کریں اگر آپ نہیں ہو سکے تو پھر اس کے بعد ری کاؤنٹنگ کروائیں، ری کاؤنٹنگ میں جا کر پھر آپ مینیج کریں الیکشن کمیشن کو، اور ری کاؤنٹنگ میں مخالف کے ووٹ جو ریجیکٹ کروا دیں اور آپ کامیاب ہو جائیں۔ جناب یہ دندہ نہیں چل سکتا، اس سے نہ ملک چل سکتا ہے، نہ جمہوریت چل سکتی ہے، نہ آئین قائم رہ سکتا ہے۔ یہ انتخابات نہیں ہیں، یہ فراڈ ہے۔ یہ اس سے جو بے حسی ہے نا، جو بے چینی ہے وہ لوگوں میں پیدا ہو رہی ہے، مایوسی لوگوں میں بڑھ رہی ہے۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار کیا ضرورت ہے، صرف پیسے ہونے چاہیے، آپ مینیج کریں، اگر الیکشن والا دن مینیج ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں تو پھر بعد میں ری کاؤنٹنگ مینیج کر لیں۔ یقین اٹھ جائے گا، اور میں کہوں گا کہ ملک سے یقین اٹھ جائے گا۔ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، جمہوریت کو پھلنے پھولنے دیں، انتخابات پر لوگوں کا اعتماد بڑھنے دیں، اور یہ ساری جو حرکتیں ہیں نا یہ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر ہی جمہوریت چلے گی اور پھر ہی آئین کی بالادستی ہوگی، اور عدالتوں کو بھی کوئی خدا خوفی کرنی چاہیے، کوئی انصاف سے کام لینا چاہیے۔ اگر عدالتوں نے اور خاص طور پر چیف جسٹس نے اگر ایک ہی پارٹی کو اس نے ہاتھ رکھنا ہے تو پھر اللہ حافظ ہے۔ بہت شکریہ۔